رب جملنا بعلم واهدنا دنيا ودينا يا إله العالمين يا مجيب السائلين. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ ہم ایک اور روٹ ورڈ کور کرنے جا رہے ہیں جو کہ واو کاف یا پر مشتمل یہ مادہ ہے جو کہ قرآن مجید میں کل 258 مرتبہ استعمال ہوا ہے. اس کے استعمال کی مختلف شکلیں ابھی آپ کو نظر آ رہی ہیں، جیسے وقا یقی اور اس کا مصدر وقایتن اور وقاعن کی شکل. اسی طرح اتقا یتقی اتقاعن اور اتقی متقون اتقا التقوی. یہ مختلف شکلیں آپ کے سامنے ہیں. تو مختلف شکلوں میں یہ روٹ ورڈ یا مادہ قرآن مجید میں کل 258 مرتبہ استعمال ہوا ہے. سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہ مادہ ثلاثی مجرد کے باب ضاد سے یعنی ضرب یضرب سے استعمال ہوا ہے. اس حوالے سے اس کی شکل کیا بنے گی؟ وقا یقی وقایتن یا وقاعن. یہ اس کی مصدری شکلیں ہیں. اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو تکلیف یا نقصان سے بچانا. یہ اس صورت میں فعل متعدی کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ طور میں آپ کو آیت نمبر 18 نظر آ رہی ہے. وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور ان کو بچایا ان کے رب نے دوزخ کے عذاب سے. ایک اور شکل جو قرآن مجید میں آپ کو نظر آتی ہے اسی باب ذات سے جب یہ مادہ استعمال ہوتا ہے، تاقی، اصل میں اگر آپ غور کریں تو یہ واحد مذکر جو حاضر کا صیغہ ہے مضارع کا، وہ کیا بنے گا؟ تقی، یقی سے تقی. لیکن کسی وجہ سے اگر یہ مضارع مجزوم ہو جائے تو آخر میں یا جو کہ حرف علت ہے اور ساکن ہے تو یہ گر جائے گی، تو یہ شکل اس کی بن جائے گی تقی. جیسے سورۃ المومن کی آیت نمبر 9 میں آپ کو یہ نظر آ رہی ہے شکل وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهْ. یہ من جو ہے یہاں پہ شرط کی انداز میں آپ کو نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے مضارع مجزوم ہے، اور جس کو تو نے بچایا برائیوں سے اس دن تو یقیناً تو نے رحمت کی اس پر. باب ذات سے ایک شکل جو بہت ہی اہم میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ ہے فعل امر. اگر آپ فعل امر بنائیں جیسے مضارع کی شکل یقی سے تقی، تقی سے اگر آپ فعل مضارع کی شکل بنائیں تو یا پہلے ہی ساکن ہے، حرف علت ہے، تو یہ گر جانا ہے کیونکہ مجزوم اس نے ہونا ہے، اور مضارع کی علامت یا ہٹ گئی، باقی کاف کے نیچے کیونکہ زیر ہے پڑھا جا رہا ہے تو اس کی شکل بن جائے گی کی. یہ فعل امر ہے، اس کا معنی ہے تو بچا. تو اس کی گردان کی سے کیا بنے گی؟ کی، کیا، کو یا مذکر کی شکلیں، اور مؤنث کی شکلیں کی، کیا، کینا. جیسا سورۃ البقرہ کی آیت 201 میں آپ کو نظر آ رہا ہے وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور تو بچا ہم کو آگ کے عذاب سے. باب ذات سے جب یہ مادہ استعمال ہوتا ہے تو اس کی ایک شکل آپ کو نظر آتی ہے واقن. یہ اصل میں اسم الفاعل ہے. اسم الفاعل ثلاثی مجرد میں فاعلن کے وزن پر ہوتا ہے، تو یہ شکل ہونی چاہیے تھی بظاہر واقعن. آخر میں حرف علت یا تنوین کے ساتھ تھی تو وہ حرف علت گر گئی، اور پیچھے جو کاف ہے اس کے نیچے آپ کو تنوین زیر کی نظر آ رہی ہے. واقن اسم الفاعل ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ بچانے والا. جیسا کہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 34 آپ کے سامنے ہے وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ سے
کوئی بھی بچانے والا۔ یہ مادہ لازم فعل کی شکل میں باب افتعال سے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس وقت اس کی شکل ہوتی ہے اتقا یتقی اتقاءً۔ یہ اتقا کیسے بنا؟ اصل میں اس کی شکل بننی تھی ابتقا، لیکن باب افتعال کی جو خصوصیات ہیں، جو قواعد ہیں، اس کے مطابق یہ جو واو ہے فا کلمہ کی جگہ، وہ تا سے بدل گیا اور دو تا اکٹھے آنے کی وجہ سے ادغام ہو گیا۔ اور ویسے کیونکہ یا آخر میں حرف علت ہے تو یہ ناقص کی کیٹیگری ہے، تو یہ اتقا کی شکل اختیار کر لے گا۔ اسی طرح اتقا یتقی اتقاءً، جیسے میں نے کہا کہ یہ فعل لازم کی شکل ہے، اس کا اب معنی ہے نقصان یا تکلیف سے بچنا، پرہیز کرنا، اصطلاحاً ہر اس چیز سے بچنا جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو۔ جیسے سورۃ النساء کی آیت نمبر 77 آپ کے سامنے ہے، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ، اور آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو اللہ کی ناراضگی سے بچا۔ عربی میں ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے اتقا فلان بکذا، اس کا مطلب ہے کسی چیز کو کسی دوسری چیز سے بچنے کے لیے ذریعہ بنانا۔ اب جس چیز کو بچنے کا ذریعہ بنایا جا رہا ہو اس پر عام طور پر با کی پریپوزیشن یا صلہ استعمال ہوتا ہے، جیسے سورۃ الزمر کی آیت نمبر 24 میں آپ کو نظر آ رہا ہے، یتقی بوجہہ، یعنی وہ سخت عذاب سے بچنے کے لیے اپنے چہرے کو ڈھال بناتا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں با حرف جارہ صلہ کی شکل میں آگے آپ کو نظر آ رہا ہے۔ باب افتعال سے جب یہ مادہ استعمال ہوتا ہے، ایک شکل آپ کو قرآن مجید میں نظر آئے گی یتقی۔ اصل میں یہ یتقی جو مضارع کی شکل ہے وہ جب مجزوم ہوگا کسی وجہ سے، اور وہ مجزوم جب ہوگا تو حرف علت یا پہلے ہی ساکن ہے تو مجزوم ہونے پر یہ ڈراپ ہو جائے گی، تو شکل بن جائے گی یتقی۔ جیسے سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2 آپ کو نظر آ رہی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ یہ من شرطیہ کی وجہ سے یہاں پہ یتقی اصل میں یتقی بن گیا، اور جو بچتا ہے اللہ کی ناراضگی سے تو اللہ بناتا ہے اس کے لیے نکلنے کا راستہ۔ باب افتعال سے ایک شکل جو آپ کو نظر آئے گی وہ ہے اتقی۔ یہ اصل میں فعل امر ہے، آپ پھر اسی طریقے سے دیکھیں، یتقی سے تتقی، یہ حاضر کا صیغہ آپ مضارع کا بنائیں، پھر اس کے اوپر فعل امر کے قواعد لگائیں تو یا حرف علت مجزوم ہونے پر ڈراپ ہو جائے گی، مضارع کی علامت جو ہے وہ ہٹ جائے گی۔ اب کیونکہ ہمارے پاس اصل میں واو تھا جو کہ ساکن تھا، پڑھا نہیں جا رہا، تو ہم حمزۃ الوصل لگائیں گے تو یہ اصل میں شکل بنے گی ابتقی، لیکن اتقی کی شکل آ جائے گی کیونکہ واو تا سے تبدیل ہو جائے گا۔ تو اتقی تو بچ، جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 206 آپ کے سامنے ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب کہا جائے اس سے کہ تو بچ اللہ کی ناراضگی سے۔ باب افتعال سے اس مادہ کے استعمال پر آپ کو اگر میں کہوں کہ اسم الفاعل بنائیں تو ہمیں پتہ ہے کہ اسم الفاعل عام طور پر مضارع کے صیغہ سے بنتا ہے ثلاثی مزید فی میں، تو یتقی سے آپ پہلے شکل بنائیں یا میم کے پیش سے تبدیل ہو جائے گا تو یہ اصل میں کیا بنے گا متقیون۔ اب متقیون پھر یہ شکل بنے گی متقن، لیکن جب اس کا جمع ہم صیغہ لے کے آئیں گے تو یہ بن جائے گا متقون۔ یہ اسم الفاعل جمع کا صیغہ ہے، اس کا معنی کیا ہوگا بچنے والے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 آپ کے سامنے ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور وہ لوگ ہی بچنے والے ہیں اللہ کی ناراضگی سے۔ باب افتعال سے اگر آپ افعال التفضیل یعنی اسم التفضیل بنا لیں تو افعالو کے وزن پہ یہ کیا بننا چاہیے تھا افعالو، او کا یو، اب واو تا سے تبدیل ہوگا تو یہ کیا بن جاتا ات کا یو، لیکن جب تعلیل کے قواعد آپ اس کے اوپر لگائیں گے تو یہ بن جائے گا ات کا۔
اس کا معنی ہے دوسروں سے یا سب سے زیادہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے والا، یعنی پرہیزگار۔ جیسے سورۃ اللیل کی آیت نمبر 17، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور دور کیا جائے گا اس سے، یعنی آگ سے زیادہ پرہیزگار کو۔ باب افتعال سے کبھی کبھار یہ اس کی مصدری شکل تقاتن ہے، اور کبھی اس میں ذات کی شکل میں بھی یہ نظر آتا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے پرہیزگاری، جیسے اتقوا اللہ حق تقاتہ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102، تم لوگ اللہ کی ناراضگی سے بچو جیسا کہ حق ہے اس کی ناراضگی سے بچنے کا۔ جیسے میں نے کہا کہ کبھی کبھار یہ وقایکی سے، یعنی باب زاد سے مصدری شکل بھی آتی ہے تقاتن۔ باب افتعال سے صفت مشبہ کا ایک صیغہ اگر فعیل کے وزن پہ اٹھائیں تو یہ بنتا ہے تقیون۔ اصل میں فعیل کے وزن پہ یہ شکل بننی تھی وقیون، وقیون کی بجائے پھر تقیون ہو جاتا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ باب افتعال میں فا کلمہ کی واو کو ہم تا میں تبدیل کر دیتے ہیں، تو یہ وقیون کی بجائے تقیون کی شکل، یہ صفت مشبہ ہے۔ اسم الفاعل کے معنی میں ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ فعیل کے وزن پہ اسم الفاعل کا بھی مفہوم آتا ہے اور کبھی کبھار اسم المفعول کا بھی۔ یہاں پہ اسم الفاعل کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہوگا ہمیشہ اور ہر حال میں اللہ کی ناراضگی سے بچنے والا۔ جیسے سورہ مریم کی آیت نمبر 63 میں آپ دیکھ رہے ہیں، تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ وہ جنت ہے جس کا ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے اس کو، من کان تقیہ، جو تقوی پر دوام کرنے والا تھا۔ اور آخر میں ایک شکل جو میں آپ کے سامنے تھوڑی ڈیٹیل میں رکھنا چاہ رہا ہوں، باب افتعال سے جب یہ مادہ استعمال ہوتا ہے تو ایک شکل نکلتی ہے التقوی، یہ پرہیزگاری یا بچنا یا تقوی۔ اصل میں یہ اتقا سے اسم ہے، لغت میں تو تقوی کے معنی ہے نفس کو اس چیز سے بچانا اور حفاظت میں رکھنا کہ جس سے خوف ہو۔ عرف شرع میں تقوی بچانے کا نام ہے جو گناہ کی طرف لے جائے۔ تقوی الہی یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے احکام کی پابندی زندگی کے ہر شعبہ میں بلا استثناء رکھی جائے۔ تقوی کا لفظ ہماری دین کی بنیادی اصطلاحات میں سے ہے۔ سورۃ الحجرات کی یہ آیت آپ کے سامنے ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تقوی کی تعریف متعدد شکلوں میں کی گئی ہے، لیکن سب سے زیادہ جامع تعریف وہ ہے جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کرنے پر فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ تقوی کیا ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین، کبھی آپ کا ایسے راستے پر بھی گزر ہوا ہوگا جو کانٹوں سے پر ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کئی بار ہوا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسے موقع پر آپ نے کیا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دامن سمیٹ لیا اور نہایت احتیاط سے چلا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بس تقوی اسی کا نام ہے۔ یہ دنیا ایک خارستان ہے، گناہوں کے کانٹوں سے بھری پڑی ہے، اس لیے دنیا میں اس طرح چلنا اور زندگی گزارنا چاہیے کہ دامن گناہوں کے کانٹوں سے نہ الجھے، اسی کا نام تقوی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں،
یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ حق تقوی کی تفسیر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمائی ہے، جو مرفوعاً خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہے۔ حق تقوی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت ہر کام میں کی جائے، کوئی کام اطاعت کے خلاف نہ ہو، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی بھولیں نہیں، اس کا شکر ہمیشہ ادا کریں، کبھی ناشکری نہ کریں۔ جہاں تک تقوی کے درجات کا تعلق ہے، تقوی کا ادنا سے ادنا درجہ کفر و شرک سے بچنا اور ایمان لانا ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے ہر مسلمان کو متقی کہا جا سکتا ہے، اگرچہ گناہوں میں مبتلا ہو۔ اس معنی کے لیے بھی قرآن مجید میں کئی جگہ لفظ متقین اور تقوی استعمال ہوا ہے۔ دوسرا درجہ جو اصل میں مطلوب ہے وہ ہے اس چیز سے بچنا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ نہیں۔ جہاں تک تقوی کے انعامات کا تعلق ہے، خود قرآن مجید نے سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2، 3، 4 اور 5 میں بیان کر دیے ہیں۔ سب سے پہلے ارشاد ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا۔ پھر ارشاد فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے معاملہ میں وہ سہولت پیدا کر دیتا ہے۔ پھر اس سے آگے پھر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا اور اس کو بڑا اجر دے گا۔ اسی طرح سورۃ الانفال کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا ان اتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں ایک فیصلہ کی چیز دے دے گا اور تم سے دور کر دے گا تمہارے گناہ اور تمہیں بخش دے گا۔ جہاں تک تقوی کے حصول کا ذریعہ یا طریقہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ قرآن مجید میں 2 کاموں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ تقوی سے قریب ہیں۔ ایک تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 237 میں فرمایا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، اور اے اہل حق تمہارا اپنے حقوق کو معاف کر دینا بنسبت وصول کرنے کے تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ اسی طرح سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 8 میں فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوى، انصاف کرتے رہو کہ وہ تقوی سے بہت قریب ہے۔ تقوی کی جگہ سینہ یعنی دل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف 3 دفعہ ارشاد کر کے فرمایا التقوی ہا ہنا، یعنی پرہیزگاری اس جگہ ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا روٹ ورڈ وا قاف یا پر مشتمل، جو کہ قرآن مجید میں کل 258 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی
اگلے سیشن میں، جس میں ہم ایک اور روٹ ورڈ یا مادہ انشاءاللہ کور کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔